اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، تو دل صاف کرنا سب سے بڑی تیاری ہے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی گندگی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، کبھی جھاڑو سے، کبھی برش سے، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں آتا ہے۔ دل پر گندگی ایسے ہی آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، حسد، نفرت اور پتہ نہیں کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ تو ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو اور اس دل کو صاف کرتے رہو۔ یا اللہ، معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج، عمرے، روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، حج کرنے والے بے شمار ہیں، عمرہ کرنے والے بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس دل کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لو، اس دل کو صاف کر لو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے، اللہ کا علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو ہی اس میں کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ جس دل میں یہ سب کچھ بھرا ہوگا، وہ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں بلکہ دل سے اندھے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھیں۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ دوسرے دن پھر کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی۔ تیسرے دن پھر کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی، 3 دن ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، بہت بڑے عبادت گزار صحابی ہیں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ اور صبح سے شام تک ایک ختم قرآن۔ اتنی زیادہ اللہ نے طاقت دی تھی۔ یہ اس محفل میں بیٹھے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ گھر والے مجھ سے تھوڑے ناراض ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ۔ اب رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سے چادر اوڑھ لی اور اس بزرگ کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیسے عبادت کریں گے۔ وہ بزرگ صحابی تشریف لائے اور اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ اب یہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ ابھی اٹھیں گے اور عبادت کریں گے،
مگر وہ سوئے رہے، فجر کی اذان سے اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ اس زمانے میں تو منافق تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں ہمارے کفر کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ بزرگ جنت بھی لے گئے اور ساری رات سوئے بھی رہے۔ پھر سوچا کہ کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر دیکھتے رہے۔ وہ بزرگ تشریف لائے، بستر پر لیٹتے سو گئے، پھر فجر کی اذان پر اٹھے۔ یہ مزید پریشان ہو گئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن ان میں عمل کیا ہے جس پر ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ سوچا ایک رات اور دیکھوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ بزرگ آئے اور سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی کہا کہ میری گھر والوں سے کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ کہا میں 3 دن آپ کے بارے میں سنتا رہا کہ جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ساری رات سوئے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ بزرگ کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمل تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، تو اب وہ بڑے بے دل سے ہو کر واپس جانے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، واپس آ گئے۔ کہا اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ تو پوچھا جی فرمائیے کیا ہے؟ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ جو دل ہے اس میں کسی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اچھل کر کہنے لگے یہی بات ہے، پر یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر کہہ رہے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دوستو اگر دنیا میں جنتی بننا ہے، اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، تو دل کو صاف کر لو، اس دل کی صفائی کر لو۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیا کی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کرو، تاکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے دلوں میں ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے رمضان کی۔ اور کسی سے کوئی گلہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی غصہ ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، تو ابھی سے سب کو معاف کرو اور دلوں کو صاف کرو، خود بھی معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں ہے تو پھر بھی معافی مانگ لو، دل کو صاف کر لو، کیونکہ اللہ کو صاف دل والا سب سے زیادہ پسند ہے۔